جیسے بلب جو ہے وہ ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا، اسی طریقے سے ایان علی کے ذریعے سے کرپشن جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے ایجاد کی۔ ان کو خطاب ملا تھا حمزہ شہباز صاحب کو، رانا مشہور صاحب کو، ککڑی مافیا کا۔ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ آزادی صحافت کیا ہوتی ہے، ہمیں درس دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر قدغن کیوں لگایا جا رہا ہے، ہمیں درس دے رہے ہیں کہ آزادی اظہار جناب کیا چیز ہوتی ہے۔ اور جناب عزیز میمن کی روح جو ہے وہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ میرے قاتل کو جو ہے وہ پکڑو۔ وہ عزیز میمن کے جس نے سندھ کا وہ عظیم الشان جرأت مند صحافی جس نے اسی بلاول زرداری کی ٹرین مارچ کے اندر 500 اور 200 روپے کی دیہاڑی کے اوپر لائے ہوئے شرکاء کو بے نقاب کیا تھا، جس کی پاداش میں 6 مہینے اس کی زندگی جیلن سندھ کے اندر کر دی گئی، اور وہ بیچارہ اپنی جان چھڑا کے لاہور اور اسلام آباد میں جو ہے وہ کھجل ہوتا رہا، اور پھر جب واپس گیا سندھ کے اندر تو آج سے جو ہے وہ تقریباً 20-25 دن پہلے اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ اور مرڈر ہونے کے بعد 4 دن تک اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی سندھ کے اندر۔ جب میڈیا نے اور اپوزیشن نے اور خصوصاً میں نے جب آواز بلند کی تو تب جا کے اس کی ایف آئی آر کٹی۔ تو بلاول زرداری صاحب، آپ کے منہ سے آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت ججتی نہیں ہے۔ پہلے عزیز میمن کے قاتلوں کو ان کو پکڑو اور اس کے لواحقین کو انصاف دے دو، پھر اس کے بعد آپ بات کرنا لاہور آ کے یا پنجاب کے اندر آ کے۔ اور دوسری بات آصف زرداری صاحب نے 55 کے اندر اتنی بڑی بڑی کرپشن کی۔ منی لانڈرنگ کا جو طریقہ ایان علی کے ذریعے سے ایجاد ہوا، اور ایان علی کی طرح وہ بیسیوں شوبز کی تتلیاں اور شوبز کی اداکارائیں اور شوبز کی فنکارائیں، ان کے ذریعے سے اربوں روپے کی کرپشن کا طریقہ جو ایجاد کیا ہے وہ آصف زرداری صاحب ہی ایجاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کرپشن کے موجد ہیں نت نئے طریقوں کے، وہ کم از کم پنجاب کے اندر آ کے یا پاکستان لیول پہ عمران خان صاحب پہ یا سردار عثمان بزدار صاحب پہ تنقید مت کریں۔ رانا مشہود صاحب جو حمزہ شہباز صاحب کے فرنٹ مین کے طور پہ ککڑی مافیا کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پولٹری کے بزنس کے اندر جو کھربوں روپے کی کرپشن حمزہ شہباز صاحب کی جو ہے وہ مینج کیا کرتے تھے، بلاول زرداری صاحب نے آئی ایم ایف کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہتے ہیں منافق۔ اب دیکھیں، وہ بندہ بات کر رہا ہے جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک خود منافق ہے، اور جو بات کر رہا ہے اس کے اندر ثابت ہو رہا ہے کہ وہ منافق ہے۔ کس طرح؟ 2008 آن ریکٹ آن اوتھ بات کر رہا ہوں، جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے آخری 3 سالوں میں پاکستان کی معیشت کا جان چھڑا دی تھی آئی ایم ایف سے چھٹکارا مل گیا تھا، لیکن دوبارہ آئی ایم ایف کے چنگل میں لانے والے آصف علی زرداری صاحب کی وہ حکومت جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جعلی وصیت کے اوپر جو ہے وہ مبنی تھی، اس جعلی وصیت کے اوپر بنی ہوئی پیپلز پارٹی کی حکومت، آصف زرداری صاحب کی حکومت نے دوبارہ پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف کے چنگل کے اندر شکار کر دیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ آپ کرے تو رام لیلا، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا، آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو ماشاءاللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ، آپ کرے تو واہ واہ، کوئی اور کرے تو تھو تھو۔ ککڑی مافیا آج پریس کلب لاہور کے اندر ہمیں بتا رہا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے اور پرائمری تعلیم کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم نے کیا نہیں کیا۔ آج میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ انکشاف کروں گا، 2008 سے لے کے 2018 تک ان 10 سالوں میں، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، 7.25 لاکھ بچہ پرائمری سکول سے ڈراپ ہوا تھا۔ یہ میں اپنے گھر سے بنائی ہوئی سٹیٹسٹکس نہیں لے کے آیا، یہ سرکاری اداروں کی انہی کے 10 سال کے اقتدار میں جو ادارے رپورٹس دیتے رہے ہیں، 7.25 لاکھ بچہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راز صاحب کی قیادت میں پرائمری سکول کے اندر سب سے پہلے 4 ارب روپے کی کرپشن روکنے کے لیے ای ٹرانسفر کا پورا پیکج لے کر آئے ڈاکٹر مراد راز صاحب، جو سارا دن کلرک سے لے کے افسر تک صرف استادوں کی، پرائمری سکول کے استادوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر 4 ارب روپے کی کرپشن رکی ہے، 4 ارب روپے کی۔ یہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لائی گئی۔ اساتذہ کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے استادوں کے لائسنس جاری کرنے کا ایک پورا پروجیکٹ باقاعدہ قانون بنا کر پنجاب گورنمنٹ نے اور پنجاب کابینہ نے جو ہے وہ اپروو کیا کہ استاد وہ ہو کہ جس کے اندر واقعتاً کیپیبلٹی ہو اپنے سبجیکٹ کی، ایک لائسنس کہ جس میں وہ پراپر ایک ایگزام سے گزرے گا، ایگزام کلیئر کرنے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ اور لائسنس ملے گا کہ یہ ٹیچر ہے۔ یہی جو ہے وہ پڑھائی پرائیویٹلی
اور سرکاری طور پہ دینے کا پابند ہوگا اور اتھرائز ہوگا. صرف 50 کالجز تھے کہ جہاں پر 4 سال کی BS کی ڈگری ان کے 10 سالوں میں دی جاتی تھی. ہم نے پہلے 1.5 سال کے اندر تقریباً 80-85 کالجز کے اندر جناب سٹارٹ ہو چکی ہے, اور اگلے 6 مہینوں کے اندر, بلکہ 6 مہینے بھی نہیں, یہ مالی سال کمپلیٹ ہونے تک 110 کالجز کے اندر 4 سالہ BS کا ڈگری جو ہے وہ ملے گی. اس کے علاوہ 20 اقدامات ہیں جو سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں تعلیم کے شعبے میں دیں. تو رانا مشہور صاحب, آپ اپنے مفرور قائدین کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے, یہاں پر جھوٹ بولنے کے لیے نہ میڈیا کا وقت ضائع کریں, نہ پاکستانی عوام کا وقت ضائع کریں. اللہ پاک کے کرم سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راس اور راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی قیادت میں ایجوکیشن کے شعبے میں ہماری پنجاب حکومت بہترین کام کر رہی ہے. بہت شکریہ.